بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامی چینل میں ہم نے ایک جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جو سلسلہ اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے اسلامک لیگسی سٹوریز، اور اس کی سب سیریز جو ہے وہ ہے سازشی اور اس کی سازشیں اسلام کے اندر۔ اس کی آج 2 نمبر قسط ہے جس کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جیسا کہ آستین کا سانپ ایک بہت عام محاورہ ہے جو شاید فارسی سے ہمارے ہاں آیا ہے۔ فارسی میں اسے مارے آستین کہتے ہیں۔ یہ بات اکثر سامعین اور قارئین کے لیے بھی یہ یقیناً بے حد دلچسپی کا باعث ہوگی کہ زمانہ قدیم میں آستین کو جیب کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں جن لوگوں کو سانپ پالنے کا شوق ہوتا وہ اپنے پالتو سانپ کو سفر کے دوران میں اپنی جیبی آستین میں رکھتے تھے۔ اب معلوم نہیں آستین کی پٹیاری میں سانپ بیچارہ آرام کرتے تھک جاتا تھا یا بور ہو جاتا کہ دودھ پلانے والے اپنے مالوں کو ہی ڈسنے کا شوق پورا کر لیتا تھا۔ بس شاید یہیں سے آستین کا سانپ محاورہ وجود میں آیا، جو ہر اس شخص کے لیے کہا جانے لگا جو اپنے ہی مربی کو نقصان پہنچا دے، یعنی ہر وہ شخص جو بظاہر اپنا ہو جسے آپ نے ہمیشہ فائدہ پہنچایا ہو، وہی موقع ملتے ہی آپ کو ڈس جاتا ہے، موسن کشی کرے اور آستین کے سانپ کہے جانے کا مستحق ہے۔ آستین میں پلتے سانپ سے جو نقصان ہوتا ہے ظاہر ہے وہ کھلے دشمن سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کھلا دشمن آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کی ساری توجہ اس کی طرف مرکوز ہوتی ہے۔ مگر اپنے ہی صفوں میں موجود غدار وہ آستین کا سانپ ہوتے ہیں جو سازشی کہلاتے ہیں کہ شدت زخ اٹھانے سے پہلے آپ ان کے خوشنما چہروں پر پڑا نقاب دیکھ ہی نہیں پاتے۔ تاریخ اسلام کے صفحات گواہ ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو جتنا نقصان ان سازشی لوگوں نے، ان آستین کے سانپوں نے پہنچایا، سامنے کے کھلے دشمن اس کا اشیر بھی نہیں پہنچا سکتے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے دور میں مشرکین اور کھلے کفار کی بنسبت منافقین کی ریشہ دوانیوں نے جو نقصان نوازدہ مسلم ریاست کو پہنچایا وہ بیان سے باہر ہے۔ ہم بلا شبہ عصر حاضر میں مورخ اسلام کہلائے جانے کے اول مصداق ہیں نے تاریخ اسلام کے بڑے بڑے چند آستین کے سانپوں کو بہت دلکش اسلوب سے ہم اس میں متعارف کرائیں گے اپنے اس سیریل میں۔ امت مسلمہ کی گود میں پلتے ہی ان بڑے بڑے فتنوں کی سچی کہانیاں ہم اس کے بیان کریں گے، جن کی فتنہ گری نے چند سو یا ہزار مسلمانوں کو نہیں بلکہ بلا شبہ لاکھوں مسلمانوں کو قرنوں تک متاثر کیا۔ یہ جب زندہ رہے غیروں کے اشاروں پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتے رہے، مرے تو چاہے اپنی موت مرے یا مجاہدین کے پیروں تلے کچلے گئے، عبرت کا نشان تو گرچہ بنے مگر مرتے مرتے بھی ایسے فتنے جگا گئے کہ ان کی زہرانہ کی بات کئی صدیوں تک مسلمانوں میں انتشار اور باہمی فساد کا ذریعہ بنی رہی۔ بالخصوص سبائیت اور خارجیت کے فتنے تو ایسے زہریلے اور طاقتور نکلے کہ 14 صدیاں ختم ہونے کو آئیں، اب تک جستے امت کی رگوں میں پوری قوت سے دوڑ رہے ہیں اور بدبودار پھوڑوں کی صورت ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہمارے اس تاریخ اسلام کے بڑے بڑے آستین کے سانپ سازشی کے متعلق جانیے، اور اول اپنے دل پر نگاہ کیجیے کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کے آس پاس تو کوئی ایسا منافق سپولیا تو نہیں ہے جو پنپ رہا ہے، کہیں آپ کے سامنے
آپ کے پیچھے، تو خدا اور اس کے رسول کی بے پناہ حسانات بھول کر امت مسلمہ کے خلاف شعوری یا غیر شعوری طور پر غیروں کی کسی بھی درجے میں اعلیٰ کار تو نہیں کوئی بڑھ رہا۔ اللہ نہ کرے اگر ضمیر کی عدالت کسی سمپولیے کو پکڑ کر آپ کے سامنے لے آئے تو آستینوں کے سانپوں کا عبرتناک انجام یاد کرتے ہوئے اسے سمپولیے کی گردن خود اپنے ہاتھوں مروڑنے میں ذرا بھی دیر نہ کیجیے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مذکورہ سلسلہ وار پروگرام کہ مینی علادوں جو آج پچھلے کسی بھی دور سے زیادہ تیزی سے پھول پھول رہے ہیں، اس ہمارے امت مسلمہ میں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں، ان سب سانپوں کے چہروں پر پڑا خوشنما رکاب اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کی خوبصورت رنگ برنگی دھاریوں والی کنجلی اتر کا اصلیت ظاہر ہو جائے، اور ان کے زہریلے دانت جو آستین کے اندر سے جستے امت میں گڑے ہیں سب مسلمان دیکھ لیں، تاکہ ان سے بچنا، ان کے پھن کچلنا آسان ہو جائے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، پرانے زمانے میں لوگوں کے لباس آج کل سے بہت الگ ہوتے تھے۔ اس وقت کرتوں میں، مطلب کہ قمیضوں میں جیبیں لگانے کا عام رواج نہیں تھا۔ جیب تو عام طور پر رقم رکھنے کے لیے بنائی جاتی۔ اس زمانے کی رقم آج کل کی طرح کاغذی نہیں تھی۔ چاندی کے درم یا سونے کے دینار یعنی اشرفی کا زمانہ تھا۔ کوئی اگر 200 درم ساتھ لے کر نکلتا تو سمجھیے اس نے لگ بھگ آدھا کلو سے زیادہ وزن اٹھا رکھا ہوتا۔ اتنا وزن جیب میں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے لوگ رقم کو کسی تھیلی میں ڈال کر کمر باندھ میں لٹکا لیتے تھے یا اسے آستین میں رکھتے تھے۔ اس زمانے میں کرتوں کی، قمیضوں کی آستین بہت کھلی رکھی جاتی تھی اور اسے خفیہ جیب کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ درموں کو یا اشرفیوں کو تھیلی میں رکھتے تھے اور تھیلی کو آستین کے اندر کر کے ایک فیتے کے ذریعے بازو یا کلائی کے ساتھ باندھ لیا کرتے تھے۔ یوں رقم جیب کتروں سے محفوظ ہو جاتی تھی۔ جیب کتروں کا گروہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ صدیوں پہلے کے کتب فقہ میں جیب کتروں کی شرعی احکام کا ذکر ہے۔ عربی میں انہیں طرار کہا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں فرتیلے اور ہوشیار شخص کو تیز ترار کہا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ آپ نے اپنی آستین میں اس طرح رقم چھپائی ہو تو کون احمق ہوگا جو اس میں ہاتھ گھسا کر پیسے نکالنے کی کوشش کرے گا؟ اور مان لیں کیونکہ ایسا کرے تو آپ اسے وہی نہ دھر لیں گے۔ مزے کی بات ہے کہ پرانے زمانے کے جیب کترے ایسے ہوشیار تھے کہ کبھی کبھار آستین سے بھی اشرفیاں لے اٹھتے تھے اور کسی کو کانوخار خبر نہ ہوتی تھی۔ اب جو جگہ اتنی محفوظ ہو وہاں کوئی سانپ کیسے گھس سکتا ہے؟ اور اگر واقعی کسی کی آستین میں سانپ ہو اور اسے اس کا علم ہی نہ ہو تو اس سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ کون شخص ہوگا ایسا بیوقوف؟ اور اس کے ہلاکت کا خطرہ کس قدر قریب ہوگا؟ اس پس منظر میں اردو زبان کے ایک بہت بڑا خوبصورت محاورہ ہے، آستین میں سانپ پالنا۔ اس کا مطلب ہے اپنے گھر میں یا اپنے قریبی دوستوں کے حلقوں میں دشمنوں کو رہنے کا موقع دینا، اپنے معاشرے اور اپنے ملک میں غداروں کو پنپنے کا موقع دینا، مطلب کہ ان کو پرورش پانے کا، ان کو بڑھنے کا، ان کو پھلنے پھولنے کا موقع دینا۔ تاریخ گواہ ہے، اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو باہرینی دشمنوں سے کبھی اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اندرونی غداروں نے پہنچایا۔ ان غداروں کی فہرست بہت طویل ہے۔ جب مسلمانوں نے ان غداروں کو پہچان کر کامیاب حکمت عملی کے ساتھ ان سے احتیاط برتی ہے اور ان کا گھراؤ کیا، تب وہ ہلاکتوں کے طوفان سے بچ کر نکلتے رہے ہیں۔ اور جس موقع پر انہوں نے ان آستین کے سانپوں سے غفلت اختیار کی، تباہی ان کا مقدر بنی۔ ہماری بڑی بڑی سلطنتیں، بڑے بڑے اسلامی سربراہ،
ان کی مملکتیں ان غداروں کے ہاتھوں برباد ہوں۔ زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم ان غداروں کو بڑے پیار کے ساتھ پالتے پوستے رہے۔ اب سمجھدار لوگوں کے سامنے جانے پر بھی ہماری آنکھیں نہ کھلی۔ آخر میں جب ان غداروں کا اصل چہرہ سامنے آیا تو اس وقت تلافی کا کوئی موقع نہ تھا، وقت گزر چکا تھا۔ پھر تلافی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کسی باغ کے پھلنے پھولنے کے لیے جہاں پودوں کو بر وقت پانی اور کھاد مہیا کرنا ضروری ہوتا ہے، وہیں اسے مضر کیڑے مکوڑوں سے بچانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کسی ملک یا معاشرے کے استحکام اور بقا کے لیے جہاں اس کی تعمیر و ترقی پر توجہ دینا اہم ہے، وہیں ایسے غداروں اور اندرونی دشمنوں سے محفوظ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ غدار ایسے سانپ ہیں جو انسان کے جسم کے ساتھ چپک کر اس کا خون چوستے رہتے ہیں اور آخر میں اسے ڈس کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ اپنے ملک کے نونہالوں اور نوجوانوں کو ان خطرناک عناصر سے خبردار کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک پروگرام شروع کیا، سازشی اور ان کی سازشیں، اسلامک لیگسی سٹوریز۔ اس کی یہ جو سب سیریز ہے، سازشی اور سازشیوں، ان کی سازشوں میں ہم نے یہ شروع کیا۔ سب کے دل عزیز ادیب اور یہ سلسلہ بڑوں کو بھی انشاءاللہ تعالی بے حد مقبول ہو جائے گا۔ اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ بھی بیان کر دیں کہ مسلمانوں میں یہ سلسلہ کب شروع ہوا۔ جناب والا، یہ سلسلہ قبل از اسلام، مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا شروع ہوا ہے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، یہ اس وقت بھی ہمارے اسلام میں بہت سے ایسے سازشی لوگ حاضر تھے جو یہ اپنی سازشیں کیا کرتے تھے، جن میں سر فہرست عبداللہ بن ابی ہے۔ یہ نام ایک مشہور اور اس کو چیف آف دا سازشی کہتے ہیں، مطلب کہ سازشیوں کا سردار۔ تو دوستو، مٹی مت اڑاؤ، وہ جلا کر بولا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اس کے قریب سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستے کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قدموں سے دھول اڑ کر اسے لگی تو بھنا گیا۔ اس بدبخت کو اندازہ نہیں تھا کہ حضور رحمت العالمین ہے اور ان کا کیا مقام ہے۔ ان کی سواری کا تو گرد و غبار بھی مشک عنبر سے بڑھ کر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چند صحابہ بھی اس وقت تھے۔ انہوں نے اس کی بدتمیزی کے جواب میں اسے کھری کھری سنا ڈالی تھی۔ اس وقت ایک صحابی نے کہا، اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدے کی بو تیرے جسم کے بو سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرنے والا یہ شخص عبداللہ بن ابی ہی تھا۔ یہ شخص اصل میں مدینہ منورہ کے یہودیوں کو سردار تھا۔ اس کے علاوہ انصار سے بھی اس کی رشتہ داری تھی۔ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج میں اسے یکساں عزت حاصل تھی۔ اسلام سے پہلے اوس اور خزرج میں نسل در نسل دشمنی چلی آ رہی تھی۔ دونوں قبیلے ایک طویل عرصے تک آپس میں لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے تھک گئے تو انہوں نے آپس میں صلح کی بات چیت شروع کی اور طے یہ ہوا تھا کہ سب مل کر عبداللہ بن ابی کو یثرب، مطلب مدینہ، اس وقت مدینہ کا نام یثرب ہوا کرتا تھا، مطلب کہ یثرب کا بادشاہ مان لیں تاکہ وہ مستقل طور پر ایک حکمران کے تحت مجتمع ہو جائے اور آئندہ کے لیے کسی نا اتفاقی کا امکان نہ رہے۔ مگر اس سے پہلے کہ اوس اور خزرج عبداللہ بن ابی کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھتے،
حج کا موسم آ گیا اور مدینہ منورہ کے بہت سے لوگ حج پر مکہ چلے گئے. وہاں ان لوگوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی. یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے اپنے خاندانوں اور محلوں میں اسلام کی دعوت کا کام شروع کر دیا اور مدینہ کے مزید گھرانوں میں اسلام پھیل گیا. یہ سازشی، یہ منافقوں کا سردار، سازشیوں کا سردار عبداللہ بن ابی کی بادشاہ کا معاملہ سب بھول گئے، اس لیے کہ اب تو انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بے مثال ہادی اور رہنما مل گیا تھا. ادھر عبداللہ بن ابی جو کچھ عرصے پہلے اپنی بادشاہت کے خواب دیکھ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اس خلاف توقع صورتحال پر بے حد جھلایا. اس نے انصار کو اسلام سے روکنے کی بڑی کوشش کی مگر کسی نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا. ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مہاجرین کی بڑی تعداد مدینہ منورہ آ گئی اور کچھ عرصہ بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے. سارے مدینہ میں خوشی کا سما تھا، عید کا سما تھا، ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھیں مگر عبداللہ بن ابی دانت پیس رہا تھا. ایک سازشی، اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے، منافق. کچھ عرصے تک یہ اپنی محفلوں میں مسلمانوں کے خلاف اول فول بکتا رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے الزام تراشی کا ایک محاذ کھول لیا تھا. ہر جگہ بیٹھنا اٹھنا، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں سب کے سامنے الزام تراشی کا اس نے ایک محاذ کھول لیا تھا. مگر جب اس نے دیکھا کہ اس طرح اس کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو اس کے شیطانی دماغ میں ایک عجیب منصوبہ آیا. یہ جو منافق ہوتے ہیں، سازشی ہوتے ہیں، ان کے دماغ بہت تیز چلتے ہیں. یہودی عقیدہ رکھنے والا عبداللہ بن ابی در حقیقت بڑا چلاک، چرب زبان اور مکر و فریب کا ماہر تھا، چیمپئن تھا جس کو کہتے ہیں. اس نے اپنے چند ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بڑھایا کہ ہم ذہنی طور پر اسلام کا اعلان کر دیں، مطلب اسلام میں ذہنی طور پر شامل ہو جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں، مگر اندر ہی اندر اسلام کی جڑیں کاٹتے رہے. مسلمانوں کے راز معلوم کر کے کفار کو بتاتے رہے، ان میں پھوٹ ڈلواتے رہے اور یہ سلسلہ نسل در نسل جاری رہے. یہ ان کا ایک باقاعدہ پلان تھا اور جس کے سربراہ یہی ابی تھا، عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار، سازشیوں کا سردار، چیمپئن. چنانچہ عبداللہ بن ابی نے اسلام لانے کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اور کئی سو یہودی بھی ظاہری طور پر اسلام لے آئے جیسے ان کا پلان تھا، جیسے ان کا مشورہ ہوا تھا. مگر اندر سے یہ سب پکے کافر تھے، منافق. انہوں نے مسلمانوں کو مختلف مواقع پر شدید نقصان پہنچایا. قرآن و سنت اور قرآن حدیث اور شریعت میں ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں. قرآن پاک نے منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے اور سب سے خطرناک حصے میں جھونکے جانے کی وعید سنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے. عبداللہ بن ابی ان منافقین کا پیشوا تھا، سربراہ تھا. اس نے مسلمانوں کو سب سے پہلے غزوہ احد کے موقع پر دھوکہ دیا. احد کی لڑائی کے موقع پر اسلامی لشکر میں 1000 افراد تھے جن میں عبداللہ بن ابی کے 300 ساتھی بھی تھے. عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ سے باہر کچھ دیر تک مسلمانوں کے ساتھ رہا مگر پھر یہ کہہ کر اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس لوٹ گیا کہ میرا مشورہ تو مدینہ منورہ کی حدود میں رہ کر لڑنے کا تھا، اس سے باہر جا کر لڑنے کا وعدہ میرا نہیں تھا. آپ نے میرا مشورہ کیوں نہیں مانا؟ اس نے یہ بھی ولولہ مچایا کہ یہ لڑائی نہیں، خودکشی ہے. اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مخلص مسلمانوں کو بھی جنگ میں شرکت سے روکنے کی بہت بڑی کوشش کی اور بہت سے رک بھی گئے. خندق کی لڑائی میں جب کہ قریش، مکہ اور دیگر عرب قبائل نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا،
یہی عبداللہ بن ابی، یہی منافق، یہی سازشی اور اس کے منافق ساتھیوں نے مدینہ منورہ کے دفاع کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی، اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ صحابہ کرام اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی اور فاقوں کی حالت میں خندقوں پر پہرا دے رہے تھے، جبکہ منافقین گھروں میں مزے کر رہے تھے۔ یہی منافقین اور اس کے ساتھی عبداللہ بن ابی، اور ان کا کام صرف یہ رہ گیا تھا اس وقت کے مسلمانوں میں افواہوں اور جھوٹی خبروں کے ذریعے بددلی پھیلاتے رہے۔ ہر جگہ جا کر یہ بددلی ہی پھیلایا کرتے تھے، غلط خبریں، غلط افواہیں اپنے زبان سے لوگوں کو بتاتے تھے۔ ایک غزوہ سے واپسی پر ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی، تو یہی سازشی منافق عبداللہ بن ابی نے اس بات کو خوب اچھالا، لوگوں میں خوب اچھالا، مہاجر صحابہ کو خوب برا بلا کہا۔ اس نے انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکانے کے لیے عرب کی ایک کہاوت سناتے ہوئے کہا، یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کرو۔ یہ کہاوت عربی ہے، جسے وہ کہتے ہیں کہ اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کرو گے تو ایک دن وہ تمہیں ہی کھا جائے گا۔ تم نے ان مہاجرین کو خوب سر چڑھا لیا ہے، اسی لیے یہ تم سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ پھر اس نے ترنگ میں آ کر کہا، اللہ کی قسم مدینہ پہنچتی ہم عزت والے ان ذلیل مہاجرین کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ یہ اس کا پلان کا ایک حصہ تھا، اپنے ساتھیوں کے سمیت اور ہر جگہ اس کی پرچار کر رہا تھا تاکہ بدظن ہو جائیں انصار مہاجروں سے۔ یہ بات ایک کم عمر صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو، اسی سازشی اور اسی منافق کو بلوایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھا کر کہا۔ جب یہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس نے جھوٹی قسمیں کھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اس بچے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ ابھی مسلمانوں کا لشکر واپس مدینہ نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المنافقون نازل فرما کر اسی عبداللہ، منافقوں کے سردار اور سازشی اسی عبداللہ بن ابی کا پول کھول دیا، سورہ منافقون کو نازل فرما کر، اور اسے حد درجے ذلت اٹھانی پڑی۔ عبداللہ بن ابی کے سیاہ کاریوں میں سے سب سے گھناؤنا جرم جو تھا وہ یہ تھا کہ اس نے صدیقہ کائنات حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ محترم تھی، سب سے پیاری زوجہ محترم تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی تھی، بدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان تراشی۔ اس واقعہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین اور تمام مسلمانوں کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کی رکوع 2 اور 3 کی آیت نازل فرما کر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بازی اور عبداللہ بن ابی کی سازش کو ظاہر فرما دیا۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے آپ حضرت عائشہ کو اس سازش سے بری الزمہ قرار دے دیا۔ اس صورت میں بیان کردہ قانون کے مطابق عبداللہ بن ابی کو ایک پاک باز مسلمان خاتون پر الزام تراشی کی سزا کے طور پر 80 کوڑے لگائے گئے، جبکہ آخر کی دردناک سزا اس کے علاوہ ہے۔ اپنی سازشوں میں مسلسل ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد منافقین نے
خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا بھی منصوبہ بنایا. نعوذ باللہ یہاں تک بھی پہنچ گئے. غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کی اکثریت مدینہ منورہ ہی میں رہ گئی تھی، مگر کچھ منافقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ موقع پا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے. غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر میں ایک پہاڑی کی تنگ گھاٹی سے مسلمان ایک ایک دو دو کر کے گزر رہے تھے. منافقین وہیں گھات لگا کر بیٹھ گئے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گھاٹی سے گزرنے لگی تو منافقین نے چہروں پر نقاب اوڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، مگر اس وقت چند صحابہ کرام وہاں پہنچ گئے. انہوں نے منافقین کو للکارا اور ان کو مار بگایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن المیان رضی اللہ تعالیٰ کو ان سب منافقین کے نام بتا دیے تھے جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو چکے تھے. اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے. اپنی بدترین حرکات کے باعث عبداللہ بن ابی دنیا میں ذلیل ہو چکا تھا. سب اس سے نفرت کیا کرتے تھے، اس کے باوجود وہ خود کو بدلنے پر تیار نہ ہوا. وہ جانتا تھا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، مگر پہلے ہی دن سے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقابل تصور کر لیا تھا. یہ بات اس کے دل سے آخر تک نہ نکلی اور وہ سچے دل سے کبھی اسلام نہ لایا. اس کے کئی منافق ساتھی اپنے حرکات سے تائب ہو کر سچے مسلمان بن گئے تھے، مگر اس کی موت کفر ہی کی حالت پر ہوئی. اس کے بیٹے ایک سچے اور مخلص صحابی تھے. ان کی درخواست پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی تمام سیاہ کاریوں کو بڑھا کر اسے اپنے کرتے میں کفن دیا اور نماز جنازہ بھی پڑھا دی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت اتاری جس کا ترجمہ ہے، آپ ان منافقین میں سے کسی مرنے والے کی کبھی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا. نازل فرما کر اس آیت کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کے لیے اس سے منع فرما دیا تھا. تو دوستو، اس واقعے کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اسی سب سیریل میں آگے چل کے ہم بیان بھی کریں گے، اور ہم اس کی جتنی بھی سازشیں ہیں ان میں سے بھی چیدہ جو بھی سازشیں بڑی سازشیں تھیں. ایسے تو اس نے 11-12 سازشیں جو کہ تاریخ میں رقم ہے، ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ کون سی مشہور سازشیں ہیں، ان کا بھی ذکر ہم کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ سلسلہ بہت آگے تک چلے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی بھی سازشیں ہیں، جتنے بھی منافق ہیں، جتنے بھی غدار ہیں، ان سب کو ہم باری باری اپنے اس میں شامل کر رہے ہیں اور ان کی سازشوں سمیت. تو دوستو، بہنوں بھائیو بزرگوں، عبداللہ بن ابی امت مسلمہ کے آستین میں پلنے والا پہلا سیاہ ناگ تھا. اس نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی ایسی خطرناک سازشیں مرتب کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد نہ ہوتی اور وحی کے نزول کا سلسلہ نہ ہوتا تو مسلمان آپس میں لڑ کر مر جاتے اور اسلام چند برسوں میں بے نام و نشان ہو جاتا. عبداللہ بن ابی کا ہم خیال یہودی ٹولہ اس کے مرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف رہا. انہوں نے اگلی صدیوں میں آستین کے بے شمار سانپ مسلمانوں کے صفوں میں چھوڑے، جن میں سے کچھ کا تذکرہ ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، تفصیل کے ساتھ، ان کی سازشوں کے ساتھ. تو دوستو، آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.